پاکستان کی فوج ٹلہ جوگیاں جہلم کے پاس اپنی فوجی مشقیں جاری رکھے ہیں اور آج دوسرا دن ہے اور یہ وہ سٹرائک کور ہے جو اگر جنگ چھڑی خدا نخواستہ اگر جنگ چھڑی تو یہ جہلم میں جو سٹرائک کور ہے یہ کشمیر کے محاذ پر سرگرم ہوگی اور سری نگر تک اگر پاکستان کی فوج نے کبھی پہنچنا ہے تو یہ وہ کور ہے سٹرائک کور جو وہاں سری نگر کو ٹارگٹ کرے گی۔ اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ ہم نے آپ کو اس عام خبر میں بتایا اور آج کے پروگرام کا تعارف کروا دوں۔ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری یہ ہوگی کہ مایوس بھارت نئے جنگی محاذ کی تلاش میں۔ اب لگ رہا ہے کہ امریکہ کے پریشر کے بعد چین کے دباؤ کے بعد اور سعودی عرب کی مداخلت کے بعد شاید بھارت اس طرح جنگ شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا جس طرح وہ چاہتا تھا، اس لیے اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کو مالیاتی طور پر نقصان پہنچایا جائے اور فیٹف کا ایشو پہ وہ کوشش کرے گا انڈیا ٹوڈے کی خبر کے مطابق، جس میں وہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں ڈلوایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں $7 بلین کے قرضے کے اس کو بھی وہ خراب کرنے کی اور دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ اور ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے رانا ثناءاللہ صاحب سے، مشیر ہیں وزیر اعظم برائے سیاسی امور کے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا 36 گھنٹے گزر گئے اب کیا ہوگا۔ یہ الٹیمیٹم دیا تھا وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے، رات کے 2 بجے قوم کو انہوں نے یہ خبردار کیا تھا اور پوری دنیا کو خبردار کیا تھا کہ انڈیا کوئی ایکشن کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں گے کہ اب اس پہ کیا ہو رہا ہوگا۔ اور آج کا ہمارا ایڈیٹوریل بھارت کی پاکستان دشمنی، معیشت پر حملے کی تیاری، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2 ایشوز پر وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ آج کے ایڈیٹوریل میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف، مایوس نئے جنگی محاذ کی تلاش میں۔ رانا ثناءاللہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کبھی لگتا ہے کہ انڈیا شاید سمجھ گیا ہے، دنیا کا پریشر آ رہا ہے، امریکہ بھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر رہا، جس پہ انڈیا کے اپنے اندر وہاں پہ تنقید شروع ہو گئی ہے مودی سرکار پہ اور امریکہ پہ بھی، اور دوسری طرف چین نے بھی بہت کھل کے کہہ دیا ہے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بھی محسوس کر رہا ہے اور انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق شاید آزاد کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں انڈیا کسی نہ کسی حملے کی تلاش میں ہے۔ کیا بتائیں گے آپ قوم کو اس مرحلے پر اس وقت؟ دیکھیں، اس میں انڈیا جو ہے وہ اس واقعے کو ایک تو موقف یہ ہے، اور یہ ہم نے کوئی جو ہے وہ ایسے ہی اختیار نہیں کیا، جو موقع سے جو ایویڈنس اویلیبل ہوئی اور جس طرح سے اس واقعے کے ہونے کے بعد انڈیا نے بیہیو کیا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی پلانڈ جو ہے وہ انسیڈنٹ تھا، یا جسے جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کہا جا رہا ہے۔ تو اسے وہ خود پلانڈ کر کے اس کے بعد جس طرح سے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ وقت کے مطابق جو ہے وہ ساتھ ساتھ میڈیا میں پراپیگنڈا، خبر اور FIR، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی سارے معاملات جو ہیں، بعض وقت تو لگتا ہے کہ یعنی اتنی جلدی سے کیسے ہو گئے، اور بعض دفعہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے جڑی ہوئی تھی۔ تو بھلے یہ ایسے ہوا ہے یا یہ واقعہ ہوا ہے انسیڈنٹ جس کی پاکستان نے تو مذمت کی ہے اور بھرپور الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ہمارا پاکستان کا یہ موقف ہے کہ دہشت گردی کسی بھی فارم اور کسی بھی مینر میں جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے انڈیا جو ہے وہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، نمبر 1 وہ یہ چاہتا ہے کہ جو واٹر ٹریٹی ہے 1960، جس پر وہ کافی عرصے سے بلکہ کئی سالوں سے لگا ہوا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر میں اس بہانے بدترین ظلم جو اس نے روا رکھا ہوا ہے اس میں مزید اضافہ کرے، اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور ان کی جو آزادی کی تڑپ ہے، جو آزادی کی تحریک ہے،
اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو کہ اب بہتری کی طرف جا رہی ہے اور انڈیا کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ جو ہے وہ بدحال رکھے، معاشی طور پہ جو ہے وہ ایسی صورت میں رکھے جس طرح سے پچھلے 2-3 سالوں سے جو ہے وہ ڈیفالٹ کا جو ہے وہ رانا خطرہ صاحب، ہر وقت میں ہمارے سر پوچھنا پہ یہ منڈرا چاہتا رہا ہوں تھا. کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن فوری طور پہ جو سچویشن ہے اس وقت، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مظفر آباد میں مدارس بند کر دیے گئے ہیں، خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، آزاد کشمیر میں جو کنٹرول لائن کے ساتھ جو دیہات ہے، خاص طور پہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی مدارس بند کر دیے گئے ہیں. فوج مشقیں کر رہی ہے. ابھی کور کمانڈر کی میٹنگ آج کانفرنس ہوئی ہے، آرمی چیف نے جو قیادت کی ہے. تو یہ جو تیاریاں ہماری طرف سے تیاریاں ہیں، کل ہم نے 2 دن پہلے یہ آیا کہ جنرل عاصم ملک کو DGI ہیں، ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا ہے، جس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید کوئی بات چیت ہوگی انڈیا کے ساتھ. اور DGMOs کی بات پہلے ہو چکی ہے. امریکہ نے کہہ دیا کہ آپس میں آپ یہ لوگ طے کر لیں، اس کو ایسکیلیٹ نہ کریں. لیکن آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ سیسا جو ہے اوپر نیچے، یہ کیا ہے؟ اس میں ایک بے یقینی ہے. میں عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اصل چیز، اصل خبر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہماری جس تیاری کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو دفاع کے لیے ہے نا. یعنی ہم نے پوری دنیا کو بشمول انڈیا یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ کوئی حملہ یا ہماری طرف سے کوئی اسٹرائک یا ہماری طرف سے کوئی ایکٹ نہیں ہوگا. لیکن ساتھ اس عہد کا اظہار بھی کیا ہے کہ اگر کوئی ہوا تو پھر ہماری طرف سے جواب بھرپور ہوگا، بر وقت ہوگا اور فوراً ہوگا. تو اب اس صورتحال میں ہم تو اپنی تیاری کر رہے ہیں صرف اپنے دفاع کی یا اپنے رسپونڈ کی، جبکہ انڈیا کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی. انڈیا کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ جی ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنے جا رہے یا ہم کوئی اس قسم کا ایکٹ نہیں کرنے جا رہے. بلکہ ان کے جو دفاع کے منسٹر ہیں، امیت سنگھ جو بھی ان کا نام ہے، ان کا تو بیان میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو، ہم تو جو ہے وہ راجناتھ سنگھ کی بات کر دیں گے. ہاں ان کا یہ بیان چل رہا ہے. وزیر داخلہ کا بھی بیان اسی قسم کا جو ہے وہ چل رہا ہے. اور جو انڈین میڈیا ہے وہ بھی اسی کام کو جو ہے وہ بھڑکا رہا ہے. تو اس کے پیش نظر پھر جو انٹیلیجنس انفارمیشن ملتی ہے تو اس کے مطابق پھر ہم نے اپنا دفاع تو کرنا ہے نا. یہ انفارمیشن جو ملی ہے کہ مدارس کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں، تو اب اگر یہ انفارمیشن ملی ہے تو اس کا پھر انتظام یا اس کا دفاع تو کرنا ہے. لیکن اٹ مے پاسبل کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہو، اس ڈسکشن کی انفارمیشن ہم تک پہنچی ہو، لیکن بعد میں وہ اس کو کسی کو ٹارگٹ چینج کر لیں یا اس میں ڈیلے کر لیں. تو یہ پھر اس صورت میں جب تک انڈیا ہماری طرح ایک موقف اختیار نہیں کرتا کہ جی کوئی ایسا معاملہ ہم کرنے نہیں جا رہے، تو اس وقت تک ہمیں اس پوزیشن میں تو رہنا پڑے گا.